ہیلو بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ایک ویڈیو کلاس 10th اردو کا دوسرا چیپٹر کا ہے۔ کلاس 10th اردو کا دوسرا چیپٹر بھابھی جان کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کتاب کا افسانے کا پہلا چیپٹر ہے۔ افسانہ جو ایک نثری صنف ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے یہ، اور اس چیپٹر کا نام ہے بھابھی جان۔ یعنی بھابھی جان کون ہے، بھابھی جان کیسی تھی، انہی کے بارے میں اس چیپٹر میں لکھا گیا ہے۔ تو اور اس چیپٹر کو لکھنے والے کا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ اس چیپٹر کا مصنف ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں، پہلے مختصر افسانے کے بارے میں جانتے ہیں کہ مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں یا افسانہ کسے کہتے ہیں۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیق کی ادب میں مختصر افسانہ اردو نثر کی تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ یعنی یہ مختصر افسانہ پہلے نہیں چلتا تھا، بہت کم عمری میں اس کا آغاز بھی ہوا اور یہ بہت زیادہ آگے تک کام بھی ہوا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ سب سے کم عمر اس کا ہے اور نوخیز صنف ہے۔ یعنی کہ ابھی حال فی الحال میں اس کا یہ بنا ہے، پہلے اس طرح کا مختصر افسانہ نہیں لکھا جاتا تھا، حال فی الحال میں ایسا لکھا جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اب آگے دیکھیے افسانہ کسے کہتے ہیں۔ افسانہ ایک ایسی نثری صنف یا ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ یعنی مختصر ایک ایسا افسانہ ہے جو آدمی ایک بار میں بیٹھے اور ایک ہی بار کے اندر اس کو پڑھ کے ختم کر دے، تو اس کو ہم کہیں گے افسانہ۔ اب جو لمبی لمبی کہانیاں ہیں تو اس کو ہم افسانہ نہیں کہیں گے۔ اب آگے دیکھیے کیا بولتے ہیں۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی۔ 20ویں صدی کی ابتدا تو کچھ خاص وقت بھی نہیں گزرا ہے، حال فی الحال میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے، نوخیز اور کم عمری کہا گیا ہے۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی افسانے کا نام کیا ہے، نصیر اور خدیجہ۔ تو اردو کا سب سے پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ نام کا افسانہ ہے۔ نصیر اور خدیجہ جو افسانہ ہے یہ 1903 عیسوی میں شائع ہوا، اور ان کے مصنف کون تھے، راشد الخیری ہیں۔ یعنی یہ جو پہلا افسانہ لکھا گیا تھا خدیجہ اور نصیر اور خدیجہ، اس کے مصنف ہیں راشد الخیری۔ اب آگے ایک اور پوائنٹ ہے کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہاں پر یہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کے بارے میں اس لیے آیا کیونکہ سہیل عظیم آبادی جو شاعر ہیں یہ اس زمانے کے تھے جب ترقی پسند تحریک ہندوستان کے اندر چل رہی تھی، اسی وقت یہ لوگ شاعر تھے، اسی وجہ سے یہ ٹاپک یہاں پر آ گیا ہے۔ تو اب یہ تھا مختصر افسانے کے بارے میں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا، سہیل ان کا تخلص تھا۔ تو جب ان کا تخلص ہے تو کہیں نہ کہیں یہ شاعر بھی رہے ہوں گے، ابتدائی زندگی میں ضرور انہوں نے شاعری کی ہوگی، تبھی تو انہوں نے اپنا تخلص سہیل رکھا ہے، اور ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی 1 سال کی عمر میں سہیل عظیم آبادی کی امی کی انتقال ہو گئی۔ جب سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی کی پرورش ان کے نانیہال میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن شاہپور بھدول میں ہوا۔ ان کا آبائی وطن کہاں، شاہپور بھدول ہے۔ سہیل عظیم آبادی کہاں کہاں کام کیے، تو سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی ہے۔ سہیل عظیم آبادی ایک روزنامہ اخبار، ساتھی نام کا ایک روزنامہ اخبار ہوتا تھا، اس کا انہوں نے اجرا کیا تھا، یعنی کسی اور زبان میں تھا تو وہ اس کو اردو میں لکھا۔ سہیل عظیم آبادی کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف اور مزدوروں اور کمزوروں کے حقوق پر تھے۔ یعنی اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ انگریز لوگ جو ہے یہاں کے زمینداروں کو متعین کر دیا کرتا تھا کہ آپ کو اتنا مال ہم کو لا کے دینا ہے پورے سال کا،
تو جو زمیندار ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مزدوروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے اور وہ لوگ مال لے کر جاتے تھے۔ تو سہیل عظیم آبادی یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے وہ زمینداروں کے استحصال مطلب ان سے جو وصولی لیتا ہے نا، اسی کو استحصال کہتے ہیں، اس کے خلاف اور مزدور کمزوروں کے حقوق پر وہ باتیں کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے یہ ہیں، دیکھیے کیا کیا ہے افسانوی مجموعے: چار چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں دیکھ لیجئے: چار چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ۔ سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول بھی ہے، سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ناول کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی کل تعداد 125 ہیں۔ یہ سب جتنے سارے پوائنٹ ہم لکھا رہے ہیں نا، یہ سب آپ کا کوسچن بینک میں ہے، سب پہلے کا پوچھا ہوا ہے، کچھ نہیں بھی پوچھا ہے تو پوچھنے کی سمبھاونائیں ہیں، اس لیے ہم یہ دیے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 میں عیسوی میں ہوا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کا قبر کہاں پر ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کا قبر پٹنہ کے شاہپور، سہیل عظیم آبادی کا قبر پٹنہ کے شاہ گنج قبرستان میں موجود ہے۔ کہاں پر ہے؟ پٹنہ میں ہے، اور قبرستان کا نام کیا ہے؟ شاہ گنج قبرستان۔ اب سہیل عظیم آبادی جو افسانہ لکھے ہیں بھابھی جان کے اوپر، بھابھی جان کے بارے میں بھی ہم کچھ جان لیتے ہیں۔ بھابھی جان کی کن کا نام تھا؟ تو بھابھی جان کا اصل نام رقیہ بھابھی تھا۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے ان کا نام اختر ہے۔ یعنی یہ جو کہانی ہے اس کے اندر اختر کی بھی باتیں کچھ ہے، وہ بھابھی جان کے دیور ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر بات چیت ہوئی ہے، تو اسی لیے یہ سوال آتا ہے کہ جس دیور کا نام آیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو سیاست کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ یعنی رقیہ بھابھی کا جو شوہر ہے وہ سیاستدان تھے، سیاستدان مطلب راجنیتا تھے، راجنیتی کی وجہ سے وہ بار بار جیل جایا کرتے تھے۔ رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھیں۔ یعنی شمی نام کی جو لڑکی ہے وہ بہت غریب تھی، اس لیے رقیہ بھابھی ان کا خرچ برداشت کرتی تھی، کالج کا فیس ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیاں شمی کے بھائی کے کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے بیچ دی تھی۔ وہی بھابھی جان شمی نام کی لڑکی کا جو خرچہ ہے وہ برداشت تو کر بھی رہی تھی، لیکن جب اس کے بھائی کے پاس روپیہ نہیں تھا اور اس کو کالج کا فیس بھی ادا کرنا تھا، تو رقیہ بھابھی نے اپنی بچی کے لیے جو سونے کی چوڑیاں بنائی تھی، ان سونے کی چوڑیوں کو بیچ کر وہ شمی کے بھائی کے کالج کا فیس ادا کرنے کے لیے شمی کو پیسہ دیا تھا۔ تو رقیہ بھابھی بہت دل کی اچھی تھیں۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تو وہ کیا کرتی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تو وہ خطوط کے جوابات تحریر فرماتے اور نئے لکھنے والوں کا حوصلہ افزائی فرماتے۔ یعنی جو نئے لڑکے رہتے تھے جن کو خطوط لکھنے کا شوق ہوتا تھا تو ان کے خطوط کا جواب دیا کرتے تھے اور ان کو حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ اب جو رقیہ بھابھی کا جو دیور ہے جن کا نام اختر ہے، تو اختر صاحب آئے تھے بھابھی جان کے پاس کچھ بات چیت کرنے کے لیے اپنی شادی کے بارے میں۔ تو دیکھیے، اختر کی محبوبہ کا نام جمیلہ تھا۔ ان کی محبوبہ کا نام کیا تھا؟ جمیلہ۔ جمیلہ سے وہ بہت پیار کرتا تھا، لیکن گھر والے مانتے نہیں تھے، اختر صاحب کے گھر والے مانتے نہیں تھے کہ جمیلہ سے شادی ہو، اسی لیے وہ بھابھی جان کے پاس آئے تھے کہ بھابھی جان آپ کچھ کیجئے۔ تو بھابھی جان نے ان کو حوصلہ افزائی کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم شادی کر کے لے کے آؤ، جمیلہ کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، وہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو ان کے محبوبہ کا نام کیا ہے؟ جمیلہ۔ اور بھابھی جان کی جو بیٹی تھی، پہلی بیٹی، ان کا نام ریحانہ تھا۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔